بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج جس موضوع کی طرف میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں وہ موضوع ہے پہلی اور دوسری عالمگیر جنگ میں یہود کا کردار۔ یہ ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے، اور اس پہ بات کرنے سے پہلے میں یہ چیز دوبارہ سے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ آج میں اس میں جو بھی بات کر رہا ہوں یہ ایک رسالے کے اندر موجود ہے۔ بیسیکلی جو میں آج بات کرنے والا ہوں یہ ایک تقریر ہے جو کہ بنجامن فریڈمن نے کی تھی۔ بنجامن فریڈمن کون ہے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں۔ بنجامن فریڈمن 20ویں صدی کا انتہائی چالاک اور مکار فرد تھا۔ وہ نیو یارک شہر کا ایک کامیاب یہودی تاجر تھا۔ وہ ویڈبری سوپ کمپنی کا مالک تھا۔ اس نے 1945 عیسوی میں منظم یہودی گروپ سے علیحدگی اختیار کر لی اور باقی ماندہ زندگی یہودیوں کے ظلم و ستم اور بے انصافیوں کا پردہ چاک کرنے میں گزار دی۔ یہ وہ مظالم ہیں اور سازشیں تھیں جنہوں نے امریکہ کا گھیراؤ کیا ہوا تھا۔ بنجامن فریڈمن نے 1961 میں واشنگٹن ڈی سی کے ایک ہوٹل میں ایک تقریر کی۔ گرچہ یہ آج سے کئی سال پہلے کہی ہوئی باتیں ہیں، تاہم آج کے حالات کے پس منظر کو سمجھنے، اصل حقائق کو جاننے اور تاریخ سے سبق سیکھنے کے اس میں ضروری شواہد موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 1914 کے موسم گرما میں جنگ عظیم اول چھڑ گئی۔ کہتے ہیں میری عمر کے چند لوگوں کو ابھی یاد ہوگا، اس جنگ میں ایک طرف برطانیہ، فرانس اور روس تھے، جبکہ دوسری طرف جرمنی، آسٹریا، ہنگری اور ترکی تھے۔ 2 سالوں کی جنگ میں جرمنی بآسانی جیت گیا۔ برطانیہ کو بری طرح شکست ہوئی۔ اس کی حالت یہ ہو گئی کہ اس کے پاس نہ تو کوئی اسلحہ رہا اور نہ خوراک۔ آگے قحط اور بھوک نظر آ رہی تھی۔ اس وقت فرانسیسی فوج باغی ہو گئی کیونکہ ان کے 6 لاکھ جوان سومرپروردن کے دفاع میں کام آ چکے تھے۔ روسی فوج بھی بددل ہو گئی، وہ مزید جنگ نہیں چاہتے تھے۔ ادھر جرمنی کی سرزمین پر ایک گولی بھی نہیں چلائی گئی تھی۔ دشمن کا ایک سپاہی بھی جرمنی کے اندر داخل نہ ہو سکا۔ اس سے اس وقت کے جرمنی کی طاقت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس قدر فوقیت حاصل ہونے کے باوجود جرمنی نے برطانیہ کو امن مذاکرات کی دعوت دی اور کہا کہ جنگ ختم ہے اور ہر چیز کو ویسے ہی رکھا جائے جیسے جنگ شروع ہونے کے وقت تھی۔ برطانیہ اس پر سنجیدگی سے غور کر رہا تھا کیونکہ اس کے پاس کوئی متبادل راستہ نہ تھا۔ جب یہ معاملہ ہو رہا تھا تو جرمنی کے یہودی جو کہ مشرقی یورپ کے یہودیوں کی نمائندگی کر رہے تھے، برطانیہ کی جنگی کابینہ کے پاس گئے اور کہا کہ تم اب بھی جنگ جیت سکتے ہو، تم جرمنی کی امن مذاکرات کی پیشکش قبول نہ کرو۔ اگر اس وقت امریکہ تمہاری حمایت میں میدان میں اتر آئے تو تم یہ جنگ جیت سکتے ہو۔ یہاں واضح رہے کہ اس وقت امریکہ جنگ سے باہر تھا۔ امریکی اس وقت تازہ، جوان، خوشحال اور مضبوط تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم امریکہ کو تمہاری حمایت میں جنگ کرنے پر بہرحال آمادہ کر لیں گے۔ ہماری صرف ایک شرط ہے کہ تم جنگ جیتنے کے بعد فلسطین کو ہمیں دے دو۔ دوسرے لفظوں میں انہوں نے یہ سودا کیا کہ امریکہ کی برطانیہ کی حمایت میں جرمنی کے خلاف لڑائی کی قیمت فلسطین ہوگی، جو برطانیہ کو جنگ جیت کر اور جرمنی کو شکست دے کر ادا کرنا ہوگی۔ اگرچہ برطانیہ کو اس قسم کے معاہدے کا کوئی حق نہ تھا، تاہم اس نے اکتوبر 1916 میں انتہائی نامعقول وعدہ کر لیا۔ چنانچہ تھوڑے وقت کے بعد امریکہ جو کہ مکمل طور پر جرمنی کا ہم خیال تھا، برطانیہ کی حمایت میں میدان جنگ میں کود پڑا۔ اب یہاں بنجامن فریڈمن کہتے ہیں کہ میں نے امریکہ کو مکمل طور پر جرمنی کا ہم خیال کہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں امریکہ میں اخبارات پر یہودیوں کا کنٹرول تھا، یہاں تک کہ بینکر یہودی تھے۔ ذرائع ابلاغ تمام کے تمام یہودیوں کے قبضے میں تھے اور یہودی جرمن نواز تھے کیونکہ ان میں سے اکثر جرمنی سے آئے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ جرمنی روس کو ناکو چنے چبوا دے۔ ان بڑے یہودی بینکروں اور بینکنگ فرموں میں جو امریکہ میں تھے، فرانس اور برطانیہ کو $1 کی ادائیگی بھی روک دی۔ انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ جب تک فرانس اور برطانیہ روس کے ساتھ ہیں ان کو پیسہ نہیں ملے گا۔ اس پر وہ سارا سرمایہ جرمنی لے آئے، اور جب انہی یہودیوں نے فلسطین ملنے کا امکان دیکھا تو برطانیہ جا کر سودا طے کر لیا۔
اس وقت ہر شے بدل گئی، جیسا کہ ٹریفک کی سرخ بتی سبز ہو جاتی ہے۔ جہاں سب اخبار جرمنی کے ہم خیال تھے اور گن گا رہے تھے، اور وہ لوگوں کو برطانیہ کے خلاف لڑائی میں جرمنی کی مالی مشکلات بتا رہے تھے، اچانک کہنے لگے کہ جرمن اچھے نہیں، وہ بدمعاش ہیں۔ اسی کے تھوڑی دیر کے بعد امریکہ کے صدر ولسن نے جرمنی کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ یہودیوں نے امریکہ کو برطانیہ کی حمایت میں میدان جنگ میں اتار دیا۔ اس طرح امریکہ جنگ عظیم اول میں شامل ہو گیا، ورنہ اس جنگ کے ساتھ امریکہ کا کوئی سروکار ہی نہیں تھا۔ یہ بات امریکیوں کو بھی نہیں بتائی گئی کہ امریکہ اس لیے اس جنگ میں شامل ہوا تھا تاکہ یہودیوں کو فلسطین مل سکے۔ جب امریکہ جنگ میں شامل ہو گیا تو یہودیوں نے برطانیہ سے فلسطین کی بابت ایک تحریر بھی حاصل کر لی، جو کہ پر اسرار الفاظ پر مشتمل تھی تاکہ دنیا کو اصل حقیقت معلوم نہ ہو سکے۔ اس معاہدے کی اس تحریر کو بولفور ڈکلیریشن کہتے ہیں۔ یہ محض کاغذ کا ایک پرزہ تھا۔ امریکہ نے جنگ میں شامل ہو کر جرمنی کو شکست دے دی، جو کہ صاف نظر آ رہا تھا۔ 1919 میں جنگ کے خاتمے پر جرمن کانفرنس میں شرکت کے لیے پیرس پہنچے۔ وہاں برنارڈ براچ کی سربراہی میں 117 یہودیوں کا وفد موجود تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں خود وہاں موجود تھا۔ جب کانفرنس میں جرمنی کے حصے بکھرے ہونے لگے تو یہ یہودی بول اٹھے، ہمارے فلسطین کے بارے میں بتائیے، اور انہوں نے وہاں وہ بولفور ڈکلیریشن بھی پیش کر دیا۔ یہ موقع تھا جب جرمنز کو پہلی مرتبہ علم ہوا کہ امریکہ کیوں جنگ میں کود پڑا تھا۔ اب جرمنز کو احساس ہوا کہ انہیں واقعی شکست ہو گئی ہے اور انہیں بھاری تاوان جنگ ادا کرنا تھا، محض اس لیے کہ یہودی ہر قیمت پر فلسطین حاصل کرنا چاہتے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا جب جرمن یہودیوں کی فطرت سے واقف ہوئے۔ اس وقت تک یہودی جتنے خوشحال جرمنی میں تھے، شاید دنیا کے کسی اور ملک میں نہ تھے۔ صنعتی اور معاشی میدان میں یہودی یہاں بے انتہا اہمیت اور شہرت کے حامل تھے، مگر اب جرمن یہودیوں کے سازشی ذہن سے واقف ہو گئے۔ ہوا یوں کہ 1905 میں یہودیوں کو اشتراکی انقلاب کے بعد روس سے نکلنا پڑا اور جرمنی نے انہیں پناہ دی، جہاں ان کے ساتھ نہایت عمدہ سلوک کیا گیا۔ اس کے جواب میں انہوں نے جرمنی کو بلا وجہ فلسطین حاصل کر کے یہودی دولت مشترکہ بنانے کی خاطر تباہی کی طرف دھکیل دیا۔ اس صورتحال کی خوب تشہیر ہوئی اور جرمنز کا غم و غصہ یہودیوں کے خلاف بڑھتا چلا گیا، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ ان کی تباہی اور شکست کے ذمہ دار صرف اور صرف یہودی ہیں۔ لیکن وہ کیا کر سکتے تھے؟ وہ کسی ایک یہودی کے سر کا بال بھی بیکا نہ کر سکے، کیونکہ وہ اس پوزیشن میں نہ تھے۔ اس وقت جرمنی کی آبادی 80 سے 90 ملین کے قریب تھی، جبکہ یہودی صرف 4,60,000 تھے۔ اس کے باوجود پریس کو کنٹرول کر رہے تھے، معاشی معاملات ان کے قبضے میں تھے۔ یہودی اس حقیقت کو چھپانا چاہتے تھے کہ انہوں نے جرمنی کو فروخت کر دیا ہے اور جرمن ان سے نفرت کرتے ہیں۔ بہرحال جرمنوں نے یہودیوں کے خلاف ممکنہ کارروائیاں شروع کر دیں۔ کچھ عرصے بعد یہودیوں نے ایمسٹرڈیم کا ایک اجلاس بلایا۔ جولائی 1933 میں منعقد ہونے والی اس کانفرنس میں تمام دنیا سے یہودیوں نے شرکت کی۔ انہوں نے جرمنی سے کہا، ہٹلر کو قتل کر دو اور ہر یہودی کو اس کی سابقہ حیثیت پر بحال کرو، خواہ وہ کمیونسٹ ہو یا کچھ اور۔ تم ہمارے ساتھ یہ سلوک نہ کرو، ہم دنیا بھر کے یہودی تمہیں الٹیمیٹم دیتے ہیں۔ جب جرمنی نے اس کی دھمکی پر پسپائی سے انکار کیا تو یہودیوں کے امریکی وفد کا سربراہ سیموئل انٹرمائر، جو کہ کانفرنس کا صدر بھی تھا، سیدھا امریکہ آیا اور پھر کولمبیا براڈ کاسٹنگ سسٹم پہنچ گیا، جہاں سے اس نے پورے امریکہ میں یہ پیغام نشر کر دیا، جو کہ ان الفاظ پر مشتمل تھا: دنیا بھر کے یہودی جرمنی کے خلاف مقدس جنگ کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہم انہیں نیچا دکھا کر چھوڑیں گے یہاں تک کہ وہ ناکوں مرنے لگیں۔ ہم ان کے خلاف عالمی بائیکاٹ کر رہے ہیں، جس سے وہ تباہ ہو جائیں گے، کیونکہ وہ اپنی برآمدات پر انحصار کرتے ہیں، جبکہ حقیقت بھی یہی تھی۔ ہماری طرف سے یہ معاشی بائیکاٹ اپنے دفاع کے لیے ہے۔ صدر روزولٹ نے نیشنل ریکوری ایڈمنسٹریشن میں اس کے فائدے کو تسلیم کیا ہے۔ اب یہ اعلان 7 اگست 1933 کے نیو یارک ٹائمز میں شائع ہوا۔ چنانچہ یہ بائیکاٹ اتنا مؤثر ہوا کہ دنیا کے کسی اسٹور میں ایسی کوئی بھی چیز دستیاب نہ تھی کہ جس پر میڈ ان جرمنی لکھا ہو۔ والن ورتھ کمپنی کے ایک ذمہ دار نے مجھے بتایا
کہ ملین ڈالر کی جرمن ساختہ کراکری دریا میں بہا دی گئی کیونکہ ان کے اسٹور کا بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، اور اگر کوئی جرمن ساختہ پلیٹ دیکھ لیتا تو اظہار نفرت کرتے ہوئے کہتا ہٹلر قاتل۔ بنجمن مزید بتاتے ہیں کہ اس سب کچھ کے باوجود جرمنی میں کسی ایک یہودی کے سر کا بال بیکار نہ ہوا۔ اس وقت یہودیوں کا جرمنی کے ساتھ تصادم لازمی ہو گیا تھا تاکہ دیکھا جائے کہ بقا کس کے مقدر میں ہے۔ اس وقت یہ جرمنی میں تھے۔ جرمنی میں محسوس کیا گیا کہ یورپ یا تو عیسائی ہو رہا تھا یا کمیونسٹ۔ جرمنی نے چاہا کہ اگر ممکن ہو تو یورپ عیسائی رہے، جیسا کہ آج جرمنی میں عیسائیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ 1933 عیسوی میں امریکہ نے روس کو تسلیم کر لیا۔ اس وقت روس بہت طاقت حاصل کر رہا تھا اور جرمنی نے محسوس کر لیا کہ ہماری باری بھی آ رہی ہے۔ اگر ہم مضبوط نہ ہوئے تو اس طرح کے الفاظ آج ہم کہہ رہے ہیں، ہماری گورنمنٹ 83 سے 84 بلین ڈالر دفاع پر خرچ کر رہی ہے، ان 40,000 یہودیوں کے خلاف دفاع جو ماسکو میں ہیں اور جنہوں نے روس پر قبضہ کر رکھا ہے، اور پھر اپنی سازشوں سے دنیا کے بہت سے دوسرے ممالک پر بھی اپنا تسلط جما رکھا ہے۔ یہاں ان سب سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ جرمنی کے ساتھ کیا کھیل کھیلا گیا، چاہے وہ یہودیوں کی طرف سے ہو یا امریکہ کی طرف سے۔ ہم مسلمانوں کے لیے یہاں پر سبق حاصل کرنے کا موقع بھی ہے، جیسا کہ قرآن مجید سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا، بے شک خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ O you who have believed, do not take the Jews and the Christians as friends. They are friends one to another. He among you who taken them as friends is one of them. Indeed, Allah guides not the wrong-doing people. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مشرکین کے اور منافقین کے شر سے محفوظ رکھے۔